خدمت کے دوران میرے طریقہ رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید عارف حسن شاہ صاحب برانوی زیب ستیابان شیخ آستانہ یا پرنام شریف آپ تشریف لائے. آپ کو سمجھ میں قلب سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں. محبت کے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ, اور پیار کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سوہ جنت کون جاہے در تمہارا چھوڑ کر, اے خدا التجا ہے یہ میری عشق احمد میں یوں موت آئے. جان قدموں میں نکلے نبی کے اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے. جنت اچھی جگہ تو ہے لیکن ہے پسند اپنے دل کو مدینہ. ہم نہ جائیں گے کوہ نبی سے, جس کو جانا ہے جنت کو جائے. روٹتی ہے دنیا تو روٹھے, چھوٹتی ہے دنیا تو چھوٹے, ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے. چاہے سارا جہاں چھوٹ جائے, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے. نہ در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے, وہ شب حرم جس سے منور ہے مدینہ. کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے, رحمت کا خزینہ ہے مدینے کی گلی میں. برسات چراغاں ہے مدینے کی گلی میں, ہر غم کا سہارا ہے مدینے کی گلی میں. غریبوں کا داتا ہے مدینے کی گلی میں, ایک راج دلارا ہے مدینے کی گلی میں. حسن کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں, کائنات کا دولہ ہے مدینے کی گلی میں. سورج کی ضیاء ہے مدینے کی گلی میں, ستاروں کا تبسم ہے مدینے کی گلی میں. قرآن کا نور ہے مدینے کی گلی میں, دلوں کا سرور ہے مدینے کی گلی میں. صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں, فاروق کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں. عثمان کی صحابت ہے مدینے کی گلی میں, حیدر کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں. حسنین کے نانا ہے مدینے کی گلی میں, ارے زہرا کے بابا ہے مدینے کی گلی میں. بلال کی رفاقت ہے مدینے کی گلی میں, اویس کی محبت ہے مدینے کی گلی میں. ولیوں کا تبسم ہے مدینے کی گلی میں, ایک راج دولارا ہے مدینے کی گلی میں. کائنات کا دولہ ہے مدینے کی گلی میں. روٹتی ہے دنیا تو روٹے, چھوٹتی ہے دنیا تو چھوٹے, ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے. چاہے سارا جہاں چھوٹ جائے, اور وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے. نہ در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے, وہ شب حرم جس سے منور ہے مدینہ. کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے, نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جا. بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے, حق کا ادا صرف زمینوں سے نہ ہوگا. اے سجدہ گزارو یہ درے مصطفی ہے, بک جاتے خدا کے خریدار یہاں پر. یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے, یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے. امام الزمکار آپ کی نمبر محبتوں میں پنڈ دادر خان سے تشریف لائے ہوئے ہو. ہمارے معزز محترم مہمان سے آغاز جناب محترم سید واجد حسین شاہ صاحب, آپ کو مدعو کرتا ہوں بلبل جبستان رسالت نعروں میں گونج میں استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. یا رسول ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, جس کو درود شریف آتا ہے وہ ضرور پڑھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کلاموں کو میں سمیٹ کے پیش کر رہا ہوں. اسی میں منقبت بھی پیش کرنی ہے, اسی میں حضور کی نعت بھی پیش کرنی ہے. سارا کچھ ایک ہی کلام میں پیش کروں گا. او دی یاد سی اج منا رہے آئے نا
منانے کے لیے جتنے آپ آبائے بیٹھے ہیں وصف پاک کا جشن منا رہے ہیں، حضور کی آمد کا جشن منا رہے ہیں. سنیے او دیا دسی اج منا رہے جد لئی کائنات سجائی گئی رستہ بے خدر جدہ نبی سارے او ذات تشریف لے آئی ہوئی تے سونے نے سجیا جنہوں آئے بیٹھے سونے نے سجیا جنہوں آئے بیٹھے بدلی نور دی محفل تے چھائی ہوئی ہے ناصر شاہ محفلہ کری جاندے ڈیوٹی جنہ دی آقا نے لائی ہوئی ہے ناصر شاہ او محفلہ کری جاندے ڈیوٹی جنہ دی آقا نے لائی ہوئی ہے. تو آئیے شامل ہو جائیے گا. بہت ہی پیارا کلام ایک شعر اس سے پیش کرنا اسی میں آپ کو شامل کروں گا. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے اٹھی ہوئی ہے. جس سے آتا ہے وہ ضرور پڑھ سکتا ہے. مجبور کرنا مقصد نہیں ہے. پھر کریں گے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں وہ سب ماشاءاللہ ادھر والے بولے سارے بول رہے ہیں وہ سب کی بنا رہے ہیں وہ سب کی نگاہ ہے کیونکہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے سولی میں اگر ٹکڑے میرے آقا آپ کے نہیں ہوتے ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا یوں پاس کون بٹھاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی. ایسے نہیں مجبور نہیں کروں گا. جس کو اللہ نے زبان دی ہے جس کو بولنا آتا ہے وہ بولے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں کھولا ہوا ہے کریم کا در. ارے بیدام ہی بک جائیے بک جائیے بک جائیے
کے سامنے میرے آقا کے ساتھ حضور کے یار غار یار میزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دشمن نے حملہ کر دیا, شدید زخمی ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام بھی زخمی ہوئے, لیکن وہ شدید زخمی ہوئے, اتنے زخمی ہوئے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. گھر والوں نے اٹھایا, گھر میں لے گئے. ماں نے سر گود میں رکھا اور آواز دی, ابو بکر ایک نظر دیکھ تو صحیح, تیرا حال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا امی جان مجھے چھوڑیے, مجھے بتائیے میرے آقا کا حال کیا ہے. اور اونچی آواز سے کہیں گے سبحان اللہ. حضرت بلال حبشی کو مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, گھسیٹا جاتا ہے, اور بار بار یہ پوچھا جاتا ہے بلال اگر زندگی چاہتا ہے تو دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دے, اگر زندگی چاہتا ہے تو آقا کی محبت کو چھوڑ دے. آپ نے فرمایا سن, میں جان دے سکتا ہوں, محمد کا دیا ہوا ایمان نہیں دے. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے, سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں. یہ عشق مصطفیٰ ہے, یہ محبت مصطفیٰ. اور آگے چلیے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا. ابو جہل کو تانے ملے, انہوں نے کہا تیرا ساتھی عمر محمد کا غلام بن چکا ہے. اسے کہا میں یقین نہیں کرتا. لوگوں نے کہا دیکھ لے. اسے کہا عمر رک جا, تو نے جلدی کر دی, تمہیں پتہ نہیں تو محمد کی باتوں میں آ گیا. ٹھہر جا, میں تجھے قبیلے کا امیر بنا دوں گا, اپنی ساری دولت تجھے عطا کر دوں گا. عمر بن خطاب کا جواب سنیے اور اپنے سینے پہ لکھ کر لے جائیے. آپ نے فرمایا ابو جہل میں نے دیر نہیں کی, میں نے تاخیر کر دی ہے. جس محبت کے لیے مجھے پہلے بننا چاہیے تھا دیر ہو گئی ہے. اب سن, میں جان دے سکتا ہوں اور تیری ساری دولت ایک طرف, کائنات کی دولت ادا کر, میں محمد کے قدموں میں قربان کر. اور اونچی آواز سے کہیں گے سبحان اللہ. ایک بار دونوں ہاتھ کھڑے کر کے گئے سبحان اللہ. ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے, سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. یہ میلاد ہے, یہ عشق مصطفیٰ کی دعوت دیتا ہے, یہ حضور کی محبت کی دعوت ہے. اور آگے چلیے, غزوہ خندق ہے. مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلتا میدان میں تشریف فرما. عمر 20 یا 21 سال, اتنی دیر میں کافر عمر ابن بدھ خندق کو کراس کرتا ہوا میرے آقا کے قریب آ گیا. صحابہ اکرام کی جماعت کھڑی ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. اس نے سبھی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا محمد ان میں صلی اللہ تعالیٰ ان میں سے تو کس کو پہلے جنت میں بھیجنا چاہتا ہے, اسے میرے مقابلے میں بھیج دے. اب دیکھیے میں توجہ دلاتا ہوں مولا علی مشکل کشا کے بغض والے مولویوں کو بھی اور پیروں کو بھی, اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ توجہ کیجئے. 21 سال کا نوجوان اور ادھر عرب کا سب سے بڑا کھلاڑی اور فنکار قسم کا لڑاکا. میرے آقا نے فرمایا علی کہاں ہے؟ علی تشریف فرما ہوئے. حضور نے فرمایا علی جا, اس کافر کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں اور تجھے اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں. حضور نے فرمایا علی اس کا کام کر دو گے؟ عرض کی آقا علی تو بہانہ ہے, طاقت عشق مصطفیٰ کی ہے. مولا علی مشکل کشا تاجدار حلتا میدان خندق میں جاتے ہیں. میں نے کہتا تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لے, ایک ہی ضرب حیدری میں اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے, ایک ادھر گرا ایک ادھر گرا. علی حضور کی طرف بڑھے, میرے آقا علی کی طرف بڑھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, جشن عید میلاد النبی. شاعر نے لکھا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذل. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شان علی ہے. آج لوگوں نے امت سے یہ جذبہ نکالنا شروع کیا ہے, اور میں ان نعت خوانوں کو بھی
ان علماء کا بھی کہنا چاہتا ہوں جو رنگ دیکھ کر رنگ بدل جاتے ہیں، یہ منبر رسول ہے، اس پہ حق بیان کرنا چاہیے۔ کسی کے رنگ میں اپنا رنگ چینج کر دینا، اپنے عقیدے کو چینج کر دینا، یہ علی کی محبت نہیں، یہ اسلام نہیں، یہ ایمان نہیں، یہ منافقت ہے اسلام سے۔ لوگوں کو بتائیں کہ جذبہ عشق مصطفیٰ کیا تھا۔ حضور نے میرے علی کے لیے کیا فرمایا؟ اس سے قبل پیر سید سرور حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سنیے۔ آپ فرماتے ہیں نعرہ ماریا ساڑیا کوٹ خیبر، مرخب سنے لشکر پھڑ کے ماریا میں، جنگ یہودی اندر لگا پل نہیں، جدو یار سونے للکاریا میں۔ سورج موڑی آندا، سورج موڑی آندا، سورج موڑی آندا، لاکے آپ کاندا، بیڑا نو تو فان بچ تاریا میں، سرور شاہ قسم خدا میں نو کدے کسے میدان نہ مارا۔ اور بابا جی حیدر شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ صفت ہو اسرار کی، شاہ حیدر قرار کی، شاہ حیدر قرار کی، سب فقر کے سردار کی، ہے جگ میں وہ مشکل کش۔ سینہ نبی کے جوہر ہے، وہ فاطمہ کے شوہر ہے، اور سر میں کامل عمر ہے صفت میں بدر الدجا۔ سرکار دعا کیا کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حیدر غریب الوطن ہے، کردہ خزانہ جتن ہے، وطن سے بے وطن ہے، کھول دو نورے سے آگے امت سے چندے وصول، پھر بڑے بڑے روپے اور پیسے، پھر نعتوں کے لیے بھی ڈیمان، تقریروں کے لیے بھی ڈیمان۔ مجھے بتائیں جو بندہ پیسے مقا کر اس منبر پر بیٹھتا ہے اس کے اسلام میں کیا اثر ہوگا؟ وہ دنیا کی دولت کے لیے آیا ہے، وہ اپنے نفس کے لیے آیا ہے، وہ اسلام کے لیے نہیں آیا۔ پہچانیے ان کی شان کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب آخری جملہ سنیے اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، عرب کی سرزمین ہے، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ کا گھر ہے، حضرت آمینہ کی گود ہے، میرے آقا کی آمد کا وقت ہوا چاہتا ہے، آج کی رات آنے والی ہے، کتنی پیاری رات ہے جس کے انتظار میں میرے آقا کے غلام رہتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم کی آمد کا وقت ہوا چاہتا ہے، ساری کائنات میں بے انتظار ہے، اجر و شجر میرے آقا کی آمد کے لیے میں بے انتظار ہے، خشک و تر حضور کی آمد کے لیے میں بے انتظار ہے، دن اور رات میرے آقا کی آمد کے لیے میں بے انتظار ہے، صبح و شام حضور کی آمد کے لیے میں بے انتظار ہے۔ میں نے ایک پتھر سے پوچھ لیا، اے پتھر تو تو بے جان ہے، تو کس لیے انتظار کرتا ہے؟ اس نے کہا سن، میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، کملی والا آئے گا، اللہ مجھے بھی عزت عطا فرمائے۔ عارف ہے میں بے انتظار ہے، اللہ نے فرمایا جبرائیل اور اس کی جی رب جلی، فرمایا یہ تین جھنڈے اٹھا لے، ایک جھنڈا بیت المعمور پر لگا دے، ایک جھنڈا بیت المقدس پر لگا دے، اور ایک جھنڈا عبداللہ کے گھر پر لگا دے، اور کائنات کو بتا دے کہ کملی والے تشریف لا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ولادت بشہادت ہو چکی ہے، حضرت آمینہ کی گود میں تشریف لا چکے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ آمینہ آپ بتائیں کہ جب سرکار دو عالم اس کائنات میں تشریف لائے تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ آپ فرماتی ہیں خراج منی نور، میں نے اتنا محسوس کیا کہ مجھ سے نور خارج ہوا۔ آمینہ اس نور کی مقدار کیا تھی؟ آپ فرماتی ہیں اس نور کو میرے گھر کی چار دیواری نہیں روک سکی، میرے گھر کے در و دیوار نہیں روک سکے، بلکہ میں دیکھتی ہوں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک، میں جدھر دیکھتی ہوں محمد کا نور ہی نظر آتا ہے۔ اور اونچی آواز سے کہنے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، حضور کی امی جان فرماتی ہے خرج منی نور، لیکن مولوی کو آج بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ نور کیا ہے کہ بزرگوں کو والدین کو بیچا جاتا تھا، بوڑھوں کو، حضور نے فرمایا رک جاؤ، آپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو، اللہ عبادت کا ثواب عطا کرے۔ یہ کب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا،
میرے آقا نے فرمایا کہ ظلم بھی مت کرو، اس لیے کہ حضور کو پتا ہے کہ میری گود میں زہرا تشریف لانے ہے۔ سرکار نے فرمایا بیٹی اللہ کی نعمت، قبلی والے آقا فرماتے ہیں جس کی 4 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی تربیت کرے، تعلیم کرے، صحیح راستے پہ چلائے، حضور نے فرمایا میں دنیا میں اسے جنت کی بشارت عطا کروں۔ یہ نور نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے آقا کی آمد اندھیرے میں نور ہے، جہالت کے لیے علم ہے اور رات کے لیے سویرا ہے۔ حضور کی آمد ہی نور ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قلم اٹھاتے آپ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لے گئے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بندے پیالہ نور کا، نور دن تو نہ تیرا دے جان صدقہ نور۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب کرا۔ کون ہے جو نور کا مقابلہ کرے؟ یہ عقیدہ ہے اہل سنت۔ لیکن اعلیٰ حضرت پہ قربان یہاں رکے نہیں، اس سے بھی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی نور، پنجتن پاک بھی نور۔ حضور میں جس کاغذ پر جس قلم سے آپ کی نعت لکھتا ہوں یہ بھی نور کی ہوگی۔ اگر وہ قلم اور کاغذ نور کا ہو سکتا ہے تو جس دل میں میرے آقا کی سچی محبت ہے وہ دل بھی نور کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میلاد کا جذبہ بھی عطا فرمائے اور سچے اور صادق لوگوں کے ساتھ میلاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دشمن کے ایجنٹ جو ہے نا غدار اسلام، اللہ ان سے بچائے۔ آج کا دن آزاد کشمیر کی تاریخ کا ایک بڑا دن ہے، چونکہ آج ایک عظیم زلزلہ اس وطن عزیز پہ آیا ہے اور پورے کشمیر میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری ہے وہ آج ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے تھے۔ وہ دن تھا کہ جس دن مظفر آباد سے لے کر باغ تک اور باغ سے لے کر پھر فارورڈ کوٹ اور راولہ کوٹ اور پھر حجیرہ تک یہ جتنا ایریا تھا، پھر میرپور کا ایریا یہ جتنا تھا، یہ سب لوگ اس پریشانی کے عالم میں تھے اور اتنے لوگ اس زلزلے میں شہید ہوئے کہ آج تک انہوں نے پورا وہ جو حساب و کتاب تھا وہ بھی نہیں کر سکے کہ کتنے لوگ ہیں۔ اور جو کلام پاک میری ملک کیا گیا محفل پاک میں ذکر و اذکار میں، یا اللہ یہ جملہ کلام پاک ہدیۃً تحفۃً تیری بارگاہ بے نیاز میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا تو قادر کل ہے، مالک کل ہے، خالق کل ہے، تو سمیع بصیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اپنی شان بادنیت کے توسط سے اس جملہ کلام پاک کو حضور نبی کریم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ آپ کے وسیلہ و جلیلہ سے جملہ انبیاء، صحابہ، تبع تابعین، شہداء، صالحین، اولیاء کاملین، بالخصوص شہنشاہ بغداد السید شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف جناب غوث پاک کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ و جلیلہ سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ اور دیگر سلاسل طریقت کے جملہ بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، سلطان العاشقین، قلندر زمان، پیر سید حیدر شاہ گیلانی مست قلندر رحمت اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ و جلیلہ سے قلندر ابن قلندر، پیکر صدق و صفا، بانی تحریک نظام مصطفیٰ، حضرت
حضرت قبلہ پیر سید سرور حسین شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اور آپ کے وسیلہ و جلیلہ سے اس سلاسل کے جتنے بزرگ ہیں سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص قاضی افطار صاحب، قاضی امیر ملزم صاحب اور اس خاندان سے آج تک جتنے لوگ اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں، اور میرے آقا کی امت میں سے جتنے لوگ رحلت فرما چکے ہیں، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ سے آل رسول پنجتن پاک اور جناب غوث پاک کے وسیلہ و جلیلہ سے مولا کریم جتنے سنگی حاضر ہیں سب کے دامن گورے مراد سے پر فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی راز پوشیدہ نہیں، دلی نیک مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ قاضی خالد صاحب کی صحت کے لیے دعا ہے، یا اللہ صحت عطا فرما۔ خواجہ محمد شکیر رضا صاحب بیمار ہیں، دعا ہے یا اللہ صحت عطا فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم تیری بارگاہ میں کوئی بیماری لا علاج نہیں، مینوں لا علاج مرضاں جڑیاں نے، سونیاں تیرے کول شفا دیاں بڑیاں نے، تیری دید دا دار کافی ہے بیماراں نو، سونیاں دید کرا دے اوگن ہاراں۔ یا اللہ سب بیماریوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو سنگی بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو سنگی مقروض ہیں انہیں قرضے سے رہائی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں مولا ان کی تنگ دستیاں دور فرما۔ تیری شان اللہ خیر الرازقین ہے، تیری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں، اپنے محبوب کے سچے غلاموں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور نیک اسباب عطا فرما۔ جو نوجوان بیرون ملک جانا چاہتے ہیں انہیں کامیابیاں عطا فرما، جو وہاں موجود ہیں یا اللہ انہیں سلامتی عطا فرما، نظر کرم فرما، اور جو راستے میں ہے رزق حلال کی تلاش کے لیے مشکل راستوں میں ہے یا اللہ اپنی مدد شامل حال فرما۔ امت مسلمان کی خیر فرما، نظر کرم فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے، حادثات سے، نظر بد سے اور جادو ٹونے کی لعنت سے محفوظ فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ یا اللہ زلزلہ زدگان میں جتنے لوگ شہید ہوئے ان سب کے درجات بلند فرما، ان کے لواحقین کو صبر اور مدد عطا فرما، اور پاکستان میں سیلاب زدگان جتنے ہیں ان کی مدد فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، نگاہ کرم فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے مملکت پاکستان حاصل کیا گیا اس میں نظام مصطفیٰ کا قیام فرما۔ جن سنگیوں نے آج کے اس پروگرام میں جو میلاد شریف دی ہے اور 11ویں شریف دی ہے، دامے دل میں سکھنے قدمے حصہ لیا ہے، وہ یہاں ہیں یا UK میں ہیں، قاری صاحب کے ساتھی ہیں، یا اللہ ان سب کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرما، نظر کرم فرما، قبلہ شاہ جی کو صحت عطا فرما، ان کی ساری سنگت پہ کو صحت اور سلامتی عطا فرما، نظر کرم فرما، علماء اہل سنت کی خیر فرما۔ یا اللہ مشاہد کا سایہ ہمارے سروں پہ دیر عطا فرما، اور ہمیں منبر رسول پر بیٹھ کر دین حق کے حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برگول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی بر قبول کہ منو دست و دامان آل رسول۔ یا اللہ کشمیری مجاہدین کی مدد فرما، اور ہمارے وطن عزیز کو آزادی عطا فرما۔ دنیا بھر میں مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں، آج کے عظیم دن کا صدقہ اور آنے والی عظیم رات کا صدقہ ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا اب جائیں اجازت
اعلان سماعت فرما لیں 10 اکتوبر بروز اتوار درگاہ قاسمیہ زیدیہ ڈڈیال میں عظیم الشان محفل دستار فضیلت اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید عارف حسین شاہ صاحب گیلانی آپ کا خصوصی خطاب ہوگا۔ تمام احباب کو اس بابرکت محفل پاک میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ سارے بیٹھ جاؤ، سب کی لفظی ہے نا آنی اچھے کی بات ہوگی بیٹھ جاؤ سارے سارے جاؤ ਇਹ ਤੱਕੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਆ ਹੁਣ। ਸੁਣਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੱਕੋ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है? ठीक हो ना? और से ठीक है ना? जा आइना से क्या नया लंगर किनी जाओ ना? लंगर किनी जाओ इंशाल्लाह।